ایک میراثی ہے گانا بجانے والا، اور اس گانے میں یہ کہتا ہے کہ لوگوں، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ دیکھو میں نے 1 گھنٹے میں 2 لاکھ 3 لاکھ کماتا ہوں، اور میں جو کلام سناتا ہوں وہ بیہودہ کلام ہے، اور میں ناچ گانا اور میرے چہرے پر نور نہیں ہے۔ لیکن افسوس ہے جو مسجد کا امام آپ کو نماز پڑھاتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، قرآن سناتا ہے، آپ کے بچے کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے، اس کے چہرے پر نور ہے، اور پھر ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے ان کی تنخواہیں 7,000 سے زیادہ بڑھاؤ۔ افسوس ہے اس وقت، اور ہمارے لیے یہ بہت ہی زیادہ خطرناک بھی اور افسوس بھی ہے کہ اس وقت ہمارے مسجدوں کے اماموں کی تنخواہیں اگر آپ دیکھیں گے 6,000 میں تو جوتا آتا ہے۔ آج تو انسان کے خرچات اتنے بڑھ چکے ہیں، ضرورت اتنی بڑھ چکی ہے کہ پھر بھی ہمارے یہاں مسجد کے جو ذمہ داران ہیں وہ امام صاحب کی تنخواہ کم رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، سب سے پہلے اگر جہنم میں کوئی جائے گا، اللہ کا سب سے زیادہ عذاب دنیا میں بھی جو ذلیل ہوگا، قبر میں بھی جس کو عذاب ہوگا، وہ یہ مسجد کے ذمہ دار ہیں۔ کیونکہ جو امام جتنے پیسوں کے حقدار تھا، جتنی اجرت اسی بنتی تھی اتنا نہیں دیا، بلکہ اس کو پکڑ کر زبردستی غلام بنا کے رکھا، اور اتنی تنخواہ جس کی وجہ سے اس کے دل میں ہمیشہ یہ کھٹکتا رہتا ہے کہ میں تو اس سے زیادہ کے لائق تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لعنت فرمائی ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری کے برابر پیسے نہ دینا۔ کہ امام صاحب کو 7,000، آپ اپنی تنخواہ دیکھ لیں کہ کیا آپ 7,000 میں آپ کی ضرورت پوری ہوگی؟ اس کی وجہ سے امام صاحب کے دل میں ہمیشہ درد رہتا ہے، جو آہیں نکلتی ہے، اور مسجد کا جو ذمہ دار ہے جو اس چیز کو نہیں سوچتا ہے، جو اس وقت کی میڈیا بنی ہوئی ہے وہ ان چیزوں کو نہیں سوچتے، ان کو اس کا عذاب ہوگا، ان کے خاندان اللہ تبارک و تعالیٰ برباد کریں گے اگر وہ اس چیز کو نہیں سوچیں۔ امام صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اتنی جہالت بڑھ چکی ہے، ہم اس چیز کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں۔ ایک امام صاحب ہے، ان کو میں نے کہا کہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ نماز پڑھاتا ہوں 7,000 تنخواہ، اسی میں وہ اذان بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی، مسجد کی صفائی بھی کرواتے ہیں، اور عالم دین ہے۔ اتنی جہالت ہمارے یہاں۔ امام صاحب کی قدر کرو، جو آپ کو قرآن پڑھائے، آپ کو نماز پڑھائے، جو نبی کی جگہ کھڑا ہے اس کی قدر کرو۔ یاد رکھیں، اگر آپ نے یہی کیا تو آنے والی نسلیں مسلمان نہیں ہوں گی، کیونکہ ہر کوئی بندہ پھر امام نہیں بنے، کہیں گے یہاں تو مجھے وہ چیزیں نہیں ملتی ہیں، اس پر تو مجھے ظلم، وہ چھوڑے گا، پھر دین کوئی نہیں پڑھے گا، جس کی وجہ سے آخر میں یہ نتیجہ ہوگا کہ ہمیں کوئی جنازہ پڑھانے کے لائق بھی نہیں ہوگا۔ اور ایسا آج بھی ہے، آپ کے خود کے بیٹے آپ کو جنازہ نہیں پڑھا پاتے ہیں، اس کے بعد دعائیں نہیں کرا پاتے ہیں۔ ایک ہی امام ہے جو دعائیں، نام ہم سب کچھ رکھتے ہیں، جو بتاتے ہیں آپ کو کہ آپ مسلمان ہیں۔ کم سے کم سوچنا چاہیے، ہم اتنی جہالت ہمارے اندر آ چکی ہے۔ اس وجہ سے مسلمان گزار جو خدا را مسجد کے اماموں کی تنخواہیں بڑھاؤ، مؤذن کی تنخواہیں بڑھاؤ، مدارس میں جو علماء کرام ان کی تنخواہیں بڑھاؤ، تاکہ یہ دل لگی سے وہاں کام کرے، پھر امت کو فائدہ ہو، ورنہ ان کا دل باہر کی چیزوں میں بھی اٹکا رہے گا، کیونکہ ضروریات ہے۔ اس وجہ سے آپ سے گزارش خدا را اماموں کی تنخواہیں صحیح رکھو۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔